وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 میں پروردگار عالم نے اہل کتاب کا بہت سارے احکامات، بہت سارے فرامین کی طرح اس حکم کو نہ ماننا، قبلہ کی تبدیلی پہ اعتراض کرنا اور ان کی ایک خاص طبیعت کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں ان کا کام اعتراض کرنا تھا، رسول اللہ کو جانتے ہوئے ان کو نہیں مانا، ان پہ ایمان نہیں لائے، کبھی رسول اللہ پہ اعتراض، کبھی ان پہ آنے والی کتاب پہ اعتراض، کبھی ان پہ آنے والے فرشتے پہ اعتراض، کبھی رسول اللہ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پہ اعتراض، ہر ایک کام پہ، ہر ایک مسئلے پہ ان کا ہمیشہ اعتراض رہا ہے، اور وہ نہ ماننے کا، ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے بھی ان کے لیے جو بار بار لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب، یعنی بار بار اس نقطے کی طرف قرآن کریم نے متوجہ کیا ہے کہ تم نافرمانی کر رہے ہو، تم اعتراض کر رہے ہو، تم بہانے بنا رہے ہو، حالانکہ تمہارے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، تم انبیاء کے پیروکار ہو، تم آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے والے ہو، اور ان آسمانی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ایک ایک نشانی رسول اللہ کی موجود ہے ان کتابوں میں، لہذا تمہارا انکار کرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ اگر مشرکین مکہ انکار کرتے ہیں، اگر بت پرست انکار کرتے ہیں، وہ اتنی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ کفر میں آ رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی بہت سارے کافر تھے، لیکن تم مومنین کی لسٹ میں ہو، تم آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہو، تم انبیاء کو ماننے والے ہو۔ البتہ ان کی پہلے بھی مشکلات رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے 100% وہ ٹھیک تھے، پہلے والے انبیاء کے ساتھ ان کے رویے، وہاں پہ احکام خدا کی نافرمانی وہ بھی رہی ہے مسلسل۔ لہذا اس آیت میں فرمایا، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر تو لا کے دے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ساری کی ساری نشانیاں، سارے کے سارے معجزے، یعنی دنیا جہان میں جتنے معجزات ممکن ہیں، اگر آپ لا کے اہل کتاب کے سامنے رکھ دیں، ما تبعوا قبلتک، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے،
یہ ایک غیبی خبر بھی ہے جس کو قرآن کریم نے، کیونکہ ان کے مستقبل کی خبر دے رہا ہے قرآن کریم۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس وقت تمہارے قبلہ کو نہیں مان رہے، ان آیات کے نزول کے وقت، قرآن کریم کے نازل ہوتے وقت وہ انکار کر رہے ہیں، نہیں، ما قبل تبعوا قبلتک، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو معجزات کی کمی ہے، جتنی نشانیاں آپ پیش کریں، جتنے معجزات آپ لائیں، اس کے باوجود نہیں مانیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تو بھی پیروی کرنے والا نہیں ہے ان کے قبلہ کی۔ یہ انشاء کے طور پہ بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے، یعنی تم بھی ان کے قبلہ کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کرنے والے، اور ایسا نہیں ہے کہ تمہیں گنجائش ہے تمہارے لیے، تمہیں کچھ چھوٹ ہے کہ تم کبھی مثال کے طور پہ وحدت کے طور پہ یا کسی حوالے سے، یعنی یہ قطعی حکم کے طور پہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے پروردگار عالم، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، یعنی تمہیں بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، ان کی قبلہ کی پیروی کرنا تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، تم بھی پیروی نہیں کر سکتے ان کی قبلہ کی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، خود اہل کتاب کے آپس میں جو مسائل ہیں ان میں سے بھی ایک مسئلہ یہی ہے، ان کے آپس میں اختلافات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اہل کتاب آپس میں متحد ہوں، جیسا کہ قرآن کریم نے کفار و مشرکین کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ تمہیں ظاہر میں لگتا ہے کہ وہ متحد ہیں، لیکن ان کے آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ یہاں بھی فرمایا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے قبلہ کی وہ پیروی نہیں کر رہے، بلکہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے قبلہ کی بھی پیروی نہیں کرتے، لہٰذا یہودیوں کا ایک قبلہ ہے اور عیسائیوں کا ایک دوسرا قبلہ ہے۔ البتہ بعض علماء نے بیان فرمایا کہ یہودی بیت المقدس میں جو قبۃ الصخرہ، وہ خاص پتھر، وہ خاص مقام، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن عیسائی جہاں کہیں بھی ہوں وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا بعض نے بیان کیا کہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ مسلم ہے کہ ان کا بھی اتفاق نہیں ہے اس بات پہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو نے پیروی کی ان کے ہوائے نفس کی، ان کی مرضی کی، ان کی پسند کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آ چکا تیرے پاس علم، وہ خاص علم، وہ وحی کے ذریعے جب تمہارے پاس حکم آ چکا کہ تم ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کر سکتے، خدا نخواستہ اگر اس کے بعد تو نے پیروی کی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھیں اتنا سخت حکم ہے یہ بھی، اور پروردگار عالم نے قرآن کریم کی بعض آیات میں رسول اللہ کو بھی بڑے سخت انداز میں مخاطب قرار دیا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک اس حکم کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول اللہ کو پروردگار عالم مخاطب قرار دیتے ہوئے اس طرح حکم دے رہا ہے، اس لہجے کے ساتھ مخاطب قرار دے رہا ہے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک یہاں پہ اور مسئلہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ رسول اللہ کا پیغمبر ہونا، ان کا نبی ہونا، ان کا مخلوقات میں عظیم الشان فرد ہونا، یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ پروردگار عالم کہیں پہ بھی رسول اللہ کو کوئی حکم نہ دیں۔ ہم کہیں کہ رسول اللہ تو معصوم ہیں، رسول خدا کو کیوں فرمایا کہ اگر تو پیروی کرے گا تو ظالمین میں سے ہو جائے گا؟ دیکھیں رسول اللہ بھی عبد ہیں، وہ بھی مکلف ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں سب مکلف ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ معصومین ہیں، چاہے وہ عام افراد ہیں، لہذا وہ اضافی حکم
اضافی احکامات پہ عمل کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ہم عام لوگوں کی سطح سے بڑھ کے پروردگار کی اطاعت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا بڑا مقام اس بات کا تقاضا کرے کہ پروردگار ان کو کسی چیز کا حکم نہ دے۔ لہذا رسول اللہ کے بارے میں اتق اللہ ولا تطع الکافرین یہ تعبیر موجود ہے۔ لئن اشرکت اگر تم نے شرک کیا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ تعبیر موجود ہے۔ اگر تم نے ان کے ہوائے نفس کی پیروی کی تو یہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی ساری تعبیرات موجود ہیں۔ البتہ ایک یہاں پہ اور اس کی جو توجیہ کی جاتی ہے وہ بھی قابل توجہ ہے کہ ان خطابات میں سامنے رسول اللہ ہیں، لیکن اصل خطاب یعنی جن کو سمجھایا جا رہا ہے وہ امت ہے، جن کو سمجھایا جا رہا ہے حقیقی طور پہ وہ امت ہے۔ رسول اللہ کو اس وجہ سے مخاطب قرار دیا کہ یہ حکم اتنی اہمیت کا حامل تھا، لہٰذا پروردگار ہمیں بھی دشمنان دین اور دشمنان خدا ان کے ہوائے نفس کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہمیں یہ توفیق نہ دے کہ ہم دشمنان خدا کی مرضی کے مطابق چلیں، بلکہ ہمیں خدا توفیق دے ہم ہمیشہ پروردگار کی پیروی کرتے ہوئے، دین کی پیروی کرتے ہوئے، ہمیشہ ان کے جو سردار ہیں، سرداران کفر ہیں، ان سے ہمیشہ پروردگار ہمیں ٹکر لینے کی اور ٹکرانے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔